قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو کھاؤ مما فی الارض، جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، دو چیزیں بیان کی گئی، وہ حلال بھی ہو اور کیا ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رب نے جس کو ہمارا دشمن قرار دے دیا، ہم میں سے کوئی بھی اس کو اپنا دوست نہیں کہہ سکتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جناب؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 آپ نے سماعت کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 28 میں کیا فرمایا؟ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا حلال پاکیزہ۔ یہی موضوع دوبارہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس رب العالمین سے، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ یہ سورہ مائدہ میں۔ آگے بڑھیں، سورہ انفال کی طرف آئے، آیت نمبر 69 میں فرمایا کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، کھاؤ وہ مال غنیمت، وہ غنیمت جو تمہارے لیے حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ یہاں پر بھی حلال اور طیب کا ذکر اکٹھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے بڑھیں، سورہ یونس کی طرف آئیے، یہی مضمون کچھ اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، اس میں تم نے اپنے لیے حلال و حرام کر لیا، اپنی طرف سے کسی کو حلال کر دیا، کسی کو حرام کر دیا۔ یہ مضمون۔ آگے بڑھیں، سورہ نحل کی طرف آئیے، آیت نمبر 114 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ وہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال پاکیزہ دیا رزق۔ لیکن پیچھے جو تھا وہ یہ تھا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور یہاں پر کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کے بندے ہو، اگر تم اس کو پوچھتے ہو۔ یہ مضامین قرآن مجید فرقان حمید کے حلال پاکیزہ رزق کے بارے میں، کہ رزق اگر حلال ہے پاکیزہ ہے تو پھر وہ بیماری نہیں لائے گا۔ بیماری وہ رزق بنتا ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مطلوب بھی نہیں ہے، محبوب بھی نہیں ہے، پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال رزق سے متعلق کیا رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جس نے 40 دن تک حلال کھایا، اللہ عز و جل اس کے دل کو منور کر دے گا، نور والا کر دے گا۔ جس کا دل منور ہو جائے، مجھے بتائیے پھر زبان سے جو نکلے گا وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، فلاں محفل میں گئے، فلاں تعویذ کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ وہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، اس کا مضمون مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مانگ تو اللہ سے رہا ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کے تن پر جو لباس ہے وہ بھی حرام سے، اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کا پیٹ کا لقمہ بھی حرام کا ہو اور تن پر لباس بھی حرام کا ہو؟ کریم آقا نے کیا فرمایا؟ 40 دن تک حلال کھایا، اللہ اس کے دل کو منور کر دے گا۔ پھر فرمایا اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ جب زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوں گے تو جو دعا مانگے گا وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اپنے لیے مانگے گا تو بھی قبول ہوگی، دوسروں کے لیے مانگے گا تو بھی قبول ہوگی۔ اور انصب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، پہلے دوسروں کے لیے مانگے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ پہلے اس کو دوں گا کیونکہ یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہے، اس کے لیے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ جب مصطفیٰ کریم اتنے واضح اشارات ہمیں دیں حلال رزق سے متعلق تو کوشش کتنی ہونی چاہیے، جستجو کتنی ہونی چاہیے۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین نے خطاب کیا، کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے دعا کا ارادہ کرو تو اپنے پیٹ کو حرام غذا سے محفوظ رکھو، تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔
اور رب کی بارگاہ میں عرض کرو. کیا عرض کرو؟ اے قدیم احسان اور وسیع فضل والے. یعنی اللہ کا احسان بھی قدیم، اس کا فضل بھی وسیع. اے وسیع رحمت والے، تو میں تمہارا سوال پورا کر دوں گا. یہاں سے پتہ چلا کہ رب کی بارگاہ میں جب بندہ سوال کرتا ہے، ہاتھ کو اٹھاتا ہے، تو اس کی فضیلت، اس کے احسان کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے انعام کا ذکر کر کے بندہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے بڑی پیاری بات کی، سمجھایا ہمیں. کیا سمجھایا؟ اس کو سمجھیے، پھر انشاءاللہ آگے مزید ہم بڑھتے ہیں. فرمایا اطاعت جو ہے، فرما برداری، اللہ کے خزانوں میں پوشیدہ خزانہ ہے. خوب پوشیدہ ہے، ظاہری طور پر ہر کسی کو نہیں مل جاتا. یہ تو جس کے مقدر جاگ جاتے ہیں، جس کے مقدر جاگ جاتے ہیں، اس کو رب کی اطاعت اور فرمانبرداری نصیب ہو جاتی ہے. فرمایا یہ پوشیدہ خزانہ ہے، اور اس پوشیدہ خزانے کی چابی، اس کی چابی کیا ہے؟ فرمایا دعا اس کی چابی ہے. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ اس خزانے کے دروازے کو کھولتا ہے. اور کہتے ہیں کہ حلال کھانا اس چابی کے دندانے ہیں. فگرز بنے ہوتے ہیں نا چابی پر، مختلف فگرز ہوتے ہیں. آج کل بڑی ترقی ہو گئی نا، قسم قسم کی چابیاں بنتی ہیں. فرمایا کہ یہ جو فگرز نظر آتے ہیں جسے دندانے کہتے ہیں، فرمایا یہ حلال کھانا اس چابی کا دندانہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر اس چابی میں دانے نہیں ہوں گے، بنے ہوئے دندانے نہیں ہوں گے، تو دروازہ نہیں کھلے گا. چابی جب بناتا ہے نا کی میکر، آپ جائیں، اس کے پاس پلین چابی ہوتی ہے، اس میں فگرز بناتا ہے. کہتے ہیں جب اس میں فگرز نہ ہوں، چابی میں دندانے نہ ہوں، تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ اور میں جب دروازہ نہیں کھلے گا تو تم رب کے خزانے کی طرف جاؤ گے کیسے؟ فرمایا لہٰذا اپنے لقمے کی حفاظت کرو، کہ اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو تمہارے برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور تمہارے سامنے ظاہر ہو. اور اپنے اعضاء کو حرام کھانے کے گناہ سے روکو، تاکہ یہ ہمیشہ رہنے والی لذت اور نعمت کو پا سکے. کتنا مبارک ارشاد ہے. پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان کو کوٹ کیا اور سورہ الحاقہ کی آیت کوٹ کی. فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو سیر ہو کر، صلہ اس کا جو تم نے گزرے ہوئے دنوں کے لیے آگے بھیج دیا. یہ رب کے انعام کی بات ہے، رب کی طرف سے اکرام کی بات ہے کہ جو بندے کو حاصل ہو جاتے. سفیان ثوری بہت بڑا نام گزرا ہے تاریخ اسلام کا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کیا فرماتے؟ بڑا عمدہ مبارک فرمان دیا ہے. میں اور آپ تو کھانا کھاتے ہیں، بس اوقات توجہ نہیں ہوتی کہ کہاں سے آ رہا ہے، کس سے حاصل کر رہے ہیں. جو آئے ہمارے پیٹ میں جائے، جہاں سے آئے ہمارے پیٹ میں جائے. ہمارے لیے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کوئی پرواہ نہیں اس معاشرے میں. لیکن یہ اکابرین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھا کرتا تھا. جب اس آیت کو میں پڑھتا تھا، توجہ سے سنیے، جب اس آیت کو پڑھتا تھا تو میرے دل پر 70 دروازے علم کے کھول دیے جاتے تھے. 70 دروازوں سے وہ علم میرے اندر آ جاتا تھا. وہ ایک آیت کی برکت ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کسی امیر شخص کے گھر کی دعوت قبول کر لی، اس کا کھانا کھا لیا. پر میں اس کے بعد جب میں وہ آیت پڑھتا تو میرے دل پر 70 دروازے تو کیا کھلنے تھے، ایک دروازہ بھی نہیں کھلا. اندازہ کیجئے کہ مال مشکوک، کوئی ایتھینسٹی تو نہیں تھی نا ان کے پاس، کوئی لکھا ہوا تو نہیں تھا کہ اس شخص نے جو کھلایا ہے یہ حرام ذریعے سے ہی کمایا ہے، تو نہیں تھا. لیکن ایک شبہ پڑ گیا کہ یہ فلاں جگہ پر گیا تھا اور اس کا رزق کھایا تھا، تو علم کی جو نورانیت مجھے قرآن پڑھنے سے ملتی تھی وہ مجھ سے روک لی گئی ہے. لہذا کیجئے کہ جن اکابرین کے ماننے والے میں اور آپ ہیں، ان کی حیثیت کیا تھی. غذا بیماری کیسے بنتی ہے؟ غذا بیماری کیسے بنتی ہے؟ اس کی وجوہات پر غور کرتے ہیں
تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایسی چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، اب انسان جب اس کو کھائے گا تو یہی حرام غذا اس کے لیے بیماری کا سبب بنے گی۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، والدم، اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور کہ جس کو ذبح کے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ اس آیت کا ترجمہ، اس حصے کا ترجمہ بعض لوگ بہت غلط کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہر وہ جانور حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا۔ ہم نے کہا کسی 1400 سال سے لے کر حضور کے دور سے لے کر آج کل کے دور تک، اس دور تک کسی مفسر نے، کسی محقق نے، کسی بھی دین کے بڑے عالم نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ ہر وہ جانور حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے۔ یہ غلط ترجمہ۔ ہر وہ جانور جو ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ دشمنان اسلام اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اس سے قرب حاصل ہو جائے گا، بتوں کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور حرام ہے جو بتوں کے نام پر ذبح کر دیا جائے۔ تو ہر جانور حرام نہیں ہے۔ جو جانور غوث پاک کے نام پر پکارا جائے کہ غوث پاک کا بکرا ہے، مقصد کیا ہے یہاں پر؟ کہ غوث پاک کے نام پر ہم نے یہ لیا ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، اور اس کی جو نیاز بنے گی، جو اس کا لنگر بنے گا، وہ غوث پاک کو اصال کیا جائے گا۔ یہ مقصد ہے، اور یہ قطعاً ناجائز حرام نہیں ہے۔ جو اس کو حرام کہے وہ دین پر افطرا باندھتا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ بقرہ تھی، سورہ مائدہ میں بھی یہی موضوع ہے کہ یہی چاروں چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ آگے فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ فرمایا کہ یہ چار جانور تو جو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ وہ جو گلا گھٹنے سے مر جائے، جس کا گلا گھوٹ کر مار دیا، یا بے دھار کی چیز سے جس کو مار دیا گیا، جو گر کر مر گیا، کسی جانور نے سینگ مار کر اس کو ہلاک کر دیا، یا جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر تم نے جنہیں تم نے ذبح کر لیا۔ تو جو جانور کسی تھان پر، یعنی بتوں کی مخصوص جگہوں پر اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹنا، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام جو جاہلیت کے دور میں ہوا کرتے تھے، موجودہ دور میں اس کی کوئی بھی نظیر نہیں ملتی۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ صرف وہی وما اہل بہ لغیر اللہ کو یہ لوگ جو مخالفین کہلاتے ہیں ہمارے، وہ غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو نظر و نیاز سے اور اکابرین سے اور اولیاء کرام کی منت سے دور کرنے کے لیے غلط قرآن کا ترجمہ کر کے دین اسلام میں افترا ڈالتے ہیں۔ اور کیا کیا ہے؟ اسی طرح سورہ نحل میں بھی یہی موضوع ہے، آیت نمبر 115 میں، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں بھی یہی موضوع ہے۔ تو وہ غذا، وہ جانور جو شریعت نے حرام کیے ہیں، اگر ان کو کھایا جائے گا تو وہ غذا جو ہے وہ بیماری بنے گی، آپ کے لیے صحت یابی نہیں بنے گی۔ قرآن میں حلال جانوروں کا بھی ذکر ہے، ایسا نہیں کہ حرام جانور سے روک دیا گیا اور حلال جانور کی طرف ترغیب نہیں دلائی گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کریم رب ہے، جب ایک طرف سے ممانعت کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف سے اجازت کا حکم بھی عطا فرماتا ہے۔ اجازت کا حکم کیا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 44، ثمانیۃ ازواج من الضان اثنین ومن الماعز اثنین، 8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا، یعنی اس میں دمبا بھی آ گیا، بھیڑ بھی آ گیا، اس کا مذکر مؤنث، اور بکرا اس کا بھی مذکر مؤنث، یہ 4 ہو گئے۔ اسی طرح من الابل ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، ابل کے یعنی کہ اونٹ کے نر مادہ
اور گائے کے نر مادہ، اس میں بھینس بھی آ گیا، اس کو کٹا بھی کہتے ہیں، اس کا بچہ بھی آ گیا، اور مذکر مونس یہ سارے اس میں آ گئے۔ اس طرح سے یہ 8 جوڑے ہو گئے جو اللہ رب العالمین نے حلال کیے۔ اور کیا حلال کیے ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے بھی حلال کیے۔ کیا فرمایا؟ پرندے میں کبوتر، مینا، مرغی، چڑیا، بٹیر، خرگوش، یہ سارا کا سارا، مرغابی، یہ سارا کا سارا حلال ہے۔ تو ان حلال غذاؤں کو کھائیں گے آپ تو انشاءاللہ یہ ان ہائیجینک نہیں ہوگی آپ کے لیے، غیر صحت مند نہیں ہوگی بلکہ صحت مند ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کے بینیفٹس ملیں گے، اس کو آپ جو ہے اپنی صحت پر اس کے مثبت اثرات دیکھیں گے۔ جب وقت گزرتا گیا، ایک وقت تھا چپس بچے کھاتے ہیں ہمارے، اس میں ایک پگ ایلیمنٹ کا انڈیکیشن دیا جاتا تھا انگریڈینٹس کے طور پر کہ یہ چپس جو ہے اس میں پگ کے کچھ انگریڈینٹس شامل ہیں، اس کا چربی شامل ہے یا کچھ بھی شامل ہے۔ اسی طرح نوڈلز بچے بہت زیادہ کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پکا، کچھ بھی نہیں کھانا، چلو بھائی نوڈلز کھلا دو بچوں کو، ایزی ٹو ایٹ ہے نا، اور ایزی ٹو سرو بھی ہے، پک بھی جاتا ہے جلدی، کھلا بھی دیا جاتا ہے، ماؤں کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح چاکلیٹس بچے کھاتے ہیں، تو بعض چیزوں میں انگریڈینٹس جو ہے وہ پیچھے لکھے جاتے ہیں، ابھی بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو پہلے ایک کوڈ لیا جاتا تھا جس کو ای کوڈ کہا جاتا ہے، ای کوڈ، E631 اور E635، یہ 2 کوڈ ہوا کرتے تھے جو کہ انڈیکیٹ کیا کرتے تھے کہ اس میں پک کے کوئی ایلیمنٹس شامل ہیں اس کی تیاری میں۔ لیکن جس طرح اویئرنیس آنا شروع ہوئی، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، تو دشمنان اسلام نے جو ہے وہ ای کوڈ ہٹا دیا۔ جب میں نے یہ سارا کچھ ریسرچ کی نا، اس پر جو میں نے وقت لگایا اور کام کرنا شروع کیا، تو مجھے گوگل سے وہ ساری کی ساری سنیپس مل گئی جو ای کوڈ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ اس چیز میں ای کوڈ لگا ہوا ہے۔ لیکن پھر جب میں نے مارکیٹ کا رخ کیا اور وہ میں نے چپس اور اس کے جو پیکٹس میں نے نکال کے دیکھے تو اس میں وہ ای کوڈ نہیں تھا۔ کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر وہی پکس کے ایلیمنٹس اور انگریڈینٹس کھلائے جا رہے ہیں جس کو ہمارے بچے کھا رہے ہیں۔ اس کے نقصانات میں آگے جا کے بیان کروں گا، غذا کس طرح بیماری بنتی ہے۔ ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اور اس طرح جو ہے تحقیق نہیں کرتے، اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ بری غذاؤں کے برے اثرات، آج شراب عام ہو گئی نا، پاکستان میں بھی عام ہو گئی بدنصیبی سے، پرمٹ جاری کر دیے ہمارے بڑوں نے۔ رپورٹس جو میرے پاس ہیں، اگر میں نام لے کر کہوں گا تو میرے لیے مسائل ہوں گے، ہمارے لیے مسائل ہوں گے، ورنہ بڑے بڑے نام ہیں یہاں پر جنہوں نے ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے یہ دروازے کھولے ہیں۔ اور میرے پاس ایک رپورٹ ایسی بھی ہے جو کسی مسلمان کی نہیں ہے ہی ہندو کی، اور وہ کہتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں اس کو بند کرو، لیکن یہ لوگ اس کا دروازہ کھولنے پر ضد کر رہے ہیں۔ تو یہ شراب جس کو اللہ رب العالمین نے رزق کہا، شیطانی عمل کہا، یہ آج دنیا میں تو ہے ہی ہے، بدنصیبی کے ساتھ پاکستان میں بھی بدنصیبی ہے کہ اسلامی ملک میں شراب انتہائی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے برے اثرات سوشل میڈیا پر آئے دن نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری، ایک حکومتی کارندہ شراب کی بوتل لیے نکل رہا تھا اور اس کو ایک جرنلسٹ نے پکڑ لیا اور جانے نہیں دے رہا تھا، اور یہ ہاتھا پائی اور یہ معاملہ چل رہا تھا۔ کئی لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اور جن کو روک تھام کے لیے رکھا گیا ہے وہی اس کو جو ہے عام کرنے کے لیے کوششیں کریں گے اپنے وڈیروں کو اور اپنے حاکموں کو راضی کرنے کے لیے۔ تو مجھے بتائیے کہ بربادی نہیں آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ کیا ہوگا ہمارے لیے؟ کہتے ہیں کہ ایک مشہور دانشور ہے، کہتے ہیں کہ 20 سالہ جوان جن کے بارے میں 50 سال تک کی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ 20 سالہ جوان 50 سالہ زندگی گزارے گا، لیکن جب شراب پیتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے 35 سال ہو جاتی ہے، جلدی ہی مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شراب کا عادی شخص 25 سے 35% اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔
تو جسم کے اندر کے جو آرگنز ہیں سارے کے سارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے. نہ کھڑے رہنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ کمانے کی طاقت، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں، ہمارا نوجوان فلمیں دیکھ دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ عشق میں ناکام ہو گیا تو یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. وہ پتہ نہیں وہ شراب بھی پی رہا ہے یا وہ کوئی اور ڈرنک پی رہا ہے. ہاں، وہ اس کو جو ہے فالو کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کی ایکٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر یہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں یہ شروع ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے. اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، ماں پیچھے روتی ہے، بہنوں کے لیے بھی رونا، بھائیوں کے لیے بھی، ساری زندگی کے لیے رونا. تو چاہیے کہ ان چیزوں کو روکا جائے. اسلام نے حلال غذا کی طرف توجہ کیوں دلائی؟ کیوں دلائی؟ وجہ کیا تھی؟ سب سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ ایک انسان پر اور بالخصوص مسلمان پر، ایک انسان پر اور بالخصوص مسلمان پر قرآن پر عمل کرنا لازم اور لازم ہے. اگر یہی ایک مسلمان تصور جمال ہے نا کہ رب کا حکم ہے، تو پھر کوئی اور دلیل، کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی اس کے لیے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تصور جس کا جم جائے اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے نقصانات کی طرف بھی توجہ کرے کہ قدرت نے انسان کو جو شراب سے، خنزیر سے اور دیگر اس طریقے سے جو بھی حرام غذائیں ہیں اس سے بچا کر پروٹیکشن فراہم کی ہے، سپورٹ کیا ہے، اس کو تحفظ دیا ہے. ہاں، تو قدرت تو مجھے اور آپ کو تحفظ دے رہی ہے، اور ہم اس تحفظ کا دروازہ پھاڑ کر ہم اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم اپنی منمانی کریں گے تو مجھے بتائیے کہ وہ زندگی کو برباد کرے گی یا آباد کرے گی؟ آگے آئیے. حرام جانور، حرام مشروبات، اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو آپ نے سماعت کر لیے، لیکن شریعت مطہرہ تو ہمیں اس حد تک پروٹیکشن فراہم کرتی ہے، تحفظ فراہم کرتی ہے کہ جو جانور مکروہ ہے اس سے بھی بچا رہی ہے، کیونکہ اس کے بھی کچھ نہ کچھ تو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے. اور مکروہ بھی تنزیہی نہ کہ تحریمی. تنزیہی کا حکم ہلکا ہوتا ہے، تحریمی کا حکم زیادہ ہوا کرتا ہے. آئیے حدیث پاک سے میں اس مسئلے کو سمجھاتا ہوں اور اصول بھی دے دیتا ہوں آپ کو. کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالتی و البانیہا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلالہ جانور کے گوشت اور اس کے دودھ سے منع کیا. اب یہ جلالہ جانور کیا ہوتا ہے؟ شرعی اصطلاح ہے، میرات المناجی میں اس کی ڈسکرپشن موجود ہے. فرمایا جلالہ وہ گائے ہوتی ہے جو نجاست کھاتی ہے. بعض جانور آپ نے دیکھا ہوگا پیشاب پیتے ہیں، بقرہ عید کے دنوں میں اس کے نظارے نظر آتے ہیں ہمیں. اور پھر اس کے گوشت میں، اس جانوروں کے گوشت میں آپ دیکھیں مخصوص سی ہیک ہوتی ہے، اس کو انسان کھانے کے لیے اوائڈ کرتا ہے، اس کو جلالہ کہتے ہیں. فرمایا کہ ایسے جانور کو کچھ وقت کے لیے الگ سے باندھ دیا جائے اور اس کو دور کیا جائے کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل نہ کرے. پھر جب اس کے گوشت سے بدبو زائل ہو جائے پھر وہ جانور کھایا جائے. لیکن یہ کراہیت جو ہے، یہ ممانعت جو ہے، یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے. کیا ہے؟ تنزیہی ہے. میں نہیں کہہ رہا، میرات المناجی پڑھ لیجئے گا، میرات المناجی. تو مجھے بتائیے کہ حرام جانوروں کے گوشت کے سائیڈ ایفیکٹس ایک طرف، حرام مشروبات کی سائیڈ ایفیکٹس ایک طرف. ہاں، کہ یہ گوشت اور یہ مشروبات بیماری لاتے ہیں، یہ غذا بیماری لاتی ہے. لیکن انسان پر رب العالمین کا کرم اور فضل دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ان جانوروں سے بھی بچا رہا ہے جو کہ حلال تو ہیں، لیکن اپنی اس بری صفت کی وجہ سے ان کے گوشت میں کچھ کراہیت آ جاتی ہے. تو ہمارے اہل اسلام نے، مسلمانوں نے، ہمارے علماء معبرین نے ہمیں تاکید فرمائی کہ ان جانوروں کا گوشت اس وقت تک اوائڈ کیا جائے جب تک کہ ان سے یہ عادت دور نہ ہو جائے. تو اسلام تو یہ پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے، کاش کہ مسلمان اس کو سمجھ جائے. ایک نقطہ یہاں پر مجھے توجہ دلائی گئی، کیونکہ لیکچر ڈیلیور کرنے سے پہلے اس کے پوائنٹس پر جو ہے ہماری کافی بحث ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا.
تو ایک پوائنٹ ہمارا یہ بنا یہاں پر کہ کھانا تو مفت ملتا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہوتا ہے. بعض لوگ دعوتوں میں اس جگہ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں پر فوڈ سروس جو ہے قریب ہوتی ہے, کہ جیسے ہی تھال کھلیں گے, ڈھکن کھلیں گے تو ہم ایزی ٹو اپروچ ہو جائیں. تو یہ عادت بھی انسان کے حرص پر دلیل بنتی ہے کہ انسان حریص ہے. اور پھر جب ڈشز میں سے اپنی پلیٹ میں لے کر آتے ہیں تو بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے, میں نے بھی مشاہدہ کیا, اگرچہ اب دعوتوں میں شادیوں میں بہت کم جانا ہوتا ہے لیکن جو گیا ہوں وہ دیکھا ہے, حالات دیکھے بھالے ہیں کہ اتنا نکال لیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک بندے کا نہیں 10 بندے کا کھانا ہے. پھر تھوڑا یہ کھایا, تھوڑا یہ کھایا, تھوڑا یہ کھایا, اور پھر سارا کا سارا ضائع, اور وہ ڈسٹ بین کی نظر ہوتا ہے یا ان ویٹرز کی نظر ہوتا ہے. اور یہ کھانا پھر رات کو جو ہے ہوٹلوں میں اور ڈھابوں میں پہنچتا ہے, اور دن میں وہی بچا کچا کھانا وہاں سیل آؤٹ کیا جاتا ہے, اور آپ جو ہے اس ان ہائیجینک فوڈ کو کھاتے ہیں جو آپ کے ہاتھ لگ کر جراثیم بھی لگتے ہیں اس میں, پھر وہ مکس بھی ہوتا ہے, اور کس کس ذرائع سے وہ پہنچتا ہوگا ان ڈھابوں تک یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, میں بھی سمجھ سکتا ہوں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنا فوڈ نکالیں اپنے لیے جتنا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پیٹ کی گنجائش ہے, ضرورت سے زیادہ نکالے ہی نا, لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں, ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. ٹھٹھا میں, شہر ٹھٹھا میں ایک ڈاکٹر ہیں میرے جاننے والے, اگرچہ یہاں پر بھی ڈاکٹر غنی صاحب سے بڑی اچھی تعلقات ہیں. 2 دن پہلے میرے کافی دنوں سے ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, بات بھی نہیں ہوئی, تو میں نے ڈاکٹر قمر صاحب, میں نے ان سے رابطہ کیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, میں یہ ایک ٹاپک تیار کر رہا ہوں, آپ کے پاس جو ڈیلی بیسس پر پیشنٹس آتے ہیں اس میں زیادہ تر پیشنٹ کون سی بیماری کو لے کر آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موسمی جو بیماریاں ہوتی ہیں, سر درد ہے, بخار ہے, انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, تو جو اثرات ہوتے ہیں وہ تو ایک طرف ہے, لیکن زیادہ تر میرے پاس جو آتے ہیں وہ پیٹ اور جگر کی بیماری والے آتے ہیں. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہی ان ہائیجینک فوڈ, غیر صحت مند کھانا اور اوور لمٹ کھا لینا. اپنا پیٹ سمجھ کر انسان کھائے تو بیماری نہیں آتی, لیکن ہم اپنا پیٹ سمجھ کر نہیں کھاتے, اور ہم یہ سمجھ کر کھاتے ہیں کہ یہ ہمیں جو مل گیا ہے یہ زندگی کا آخری کھانا ہے, اور یہ آخری دفعہ ملا ہے, اس کے بعد یہ کھانا ہمیں ملے گا نہیں, اس لیے اتنا کھا لیتے ہیں کہ رات کو کھانا کھاتے ہیں, بسا اوقات صبح کرنا مشکل ہو جاتی ہے, اور رات ہی میں ہاسپٹل لوگ بھاگتے ہیں. یہ نظارے بھی آپ نے بھی سنے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں. مجھے ایک نقطہ یہ بھی توجہ دلائی گئی کہ دنیا میں کہیں پر بھی حلال حرام اور اسلامک رولز کو اپنائیں گے تو کیا بینیفٹس ملیں گے, فوائد ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ہم نے کہا دنیا میں کہیں پر بھی, کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, اگر اسلامک لاز اگر وہاں پر امپلیمنٹ کر لیے جائیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک چیز کی طرف میں توجہ دلا دوں اس نقطے کے تحت, ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا ہے دنیا بھر کے ممالک کی حالت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے, کہ ہمارے یہاں سلوٹر ہاؤس کا بھی بڑا برا حال ہے. بیمار جانور دے دیے جاتے ہیں, بسا اوقات مردار جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں, مرنے کے قریب جو جانور ہوتا ہے اس کو پیش کر دیا جاتا ہے, اس کو حلال کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کا گوشت جو ہے لوگوں کو فروخت کیا جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے ایک غلط طریقہ کار ہے, اس سے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے اپنے چند سکوں کے بچانے کے لیے پوری قوم کو, جتنے لوگ اس گوشت کو کھائیں گے ان سب کو نقصان میں ڈالتے ہیں, ان کی جانوں کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے, اور ان کو جو ہے پریشان کرتے, بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں. آئیے ایک اور چیز کہ حلال اور حرام میں جو یہ بیان کیا گیا اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ اس کی حکمتیں تو یہی ہیں تاکہ انسان کا پیٹ نوزیا سے, کانسٹیپیشن سے یا اس کے اگینسٹ جو معاملہ ہوتا ہے, ہارٹ ڈیزیزز سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ رہے گا. جب یہ محفوظ رہے گا اس کا اسٹمک, اس کا پیٹ کا نظام, تو یہ اللہ کی عبادت کرے گا, اور جب اللہ کی عبادت کرے گا تو رب کی بارگاہ کا قرب پائے گا. ہاں جس کا, اور دنیا کہتی ہے, مسلمان تو مسلمان, انگریز بھی کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہینڈ واش کر لو, کہتے نہیں کہتے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ انکلین انوائرمنٹ میں کھانا نہ کھاؤ, وہ جگہ کہ جہاں پر صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے. ہاں یہ ڈھابوں پر بیٹھ کر لوگ کھاتے ہیں, ہاں مکھیاں بھی بن آ رہی ہیں,
کاکروچز بھی نکلتے ہیں، بسا اوقات کیا کچھ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر وہ لوگ سرو کرتے ہیں جن کا یونیفارم صاف ستھرا نہیں ہوتا، تو یہ بھی جراثیم کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے. اور اس طریقے سے آپ کا اسٹمک جو ہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ ڈس آرڈر ہوتا ہے اور جو ہے خراب ہو جاتا ہے. پیزا اور اس طرح کے جنک فوڈس ہمارے یہ ینگسٹرز بہت زیادہ کھاتے ہیں. اس سے بھی جو ہے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس سے بھی جو ہے بچنا بہتر. حضور نے کون سی غذائیں کھائیں یہ بھی سن لیجئے. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حیث کھایا. حیث، ہا یا اور سین، یہ گھی، پنیر اور کھجور سے بنا ہوا ایک حلوہ ہے جو حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا جب ولیمہ تھا اس میں بھی یہ حیث رکھا گیا تھا. یہ حضور نے تناول فرمایا. پھر حضور نے جو کی بوٹی روٹی پسند فرمائی ہے. حضور نے گوشت، سرکہ، شہد، زیتون اور کدو کو پسند کیا ہے. گوشت میں کدو جب ہوتا تھا حضور اس کو چن چن کر تناول فرمایا کرتے تھے. کھجور اور ستو حضور پسند فرمایا کرتے تھے. بکری، دمبا، بھیڑ، اونٹ، گورخر، خرگوش، مرغ، بٹیر اور مچھلی کا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا. انگور اور انار کو بھی حضور نے شرف بخشا ہے. اسی طرح کھجور کے ساتھ ککری ملا کر، روٹی کے ساتھ کھجور ملا کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا ہے. دودھ کو حضور نے پسند فرمایا ہے. ٹھنڈا میٹھا پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے. اسی طرح کشمش اور کھجور کو حضور نے ملا کر پسند فرمایا ہے. اور 3 سانس میں جب بھی مشروب پیتے تھے، 3 سانسوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پیتے تھے اور بیٹھ کر پیتے تھے. دنیا میں جو لوگ کامیابی اختیار کرتے ہیں، کامیابی پاتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ دنیا میں کامیابی پانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. ایک سچا واقعہ سناؤں میں آپ کو. سچا واقعہ. آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے ایک اسکول کے پرنسپل تھے جو ایم اے انگلش تھے، ایم اے انگلش. اور اسی اسکول میں ایک اور استاد تھے جن کی کوالیفیکیشن اتنی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن وہ بھی اسی اسکول میں پڑھاتے تھے. پرنسپل صاحب کا حال یہ تھا کہ صبح آتے تو وقت پر تھے، حاضری بھی لگا دیتے تھے، لیکن پھر جو ہے اسکول میں ہونا یہ ان کے لیے ضروری نہیں تھا. کبھی آتے کبھی نہیں آتے، کبھی کیا اس طریقے کے معاملات ہوتے تھے. اور وہ جو دوسرے تھے وہ بڑے پابند تھے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ پرنسپل صاحب کے 1 ڈزن از اکول ٹو 10 یا 11 تھے، اور جو دوسرے استاد تھے ان کا 1 ڈزن از اکول ٹو 13 تھا. ایک فارمولا ہے اپنے آپ کو چارج کرنے کا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. بعض لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں، بعض کا اپنا کاروبار ہوتا ہے. دونوں کے لیے یہ فارمولا بڑا اہم ہے کہ جس کا 1 ڈزن از اکول ٹو 13 ہوگا نا، وہ کامیاب ہوگا. جو اپنے کام سے چوری نہیں کرے گا، 12 کے بجائے 13 گھنٹے دے گا، تو 1 ڈزن از اکول ٹو 13 جو کرے گا نا وہ کامیاب ہوگا. اور جس کا 1 ڈزن از اکول ٹو 10 یا 11 ہوگا وہ دنیا میں کبھی بھی سکسیس نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ آپ فارمولا دیکھ لیجئے گا ہر جگہ پر. جو امپلائی جو ہے 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے یا 7.5 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، سیٹ اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پن پوائنٹ بنا ہوا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ واچ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سمجھ کون دے؟ یہ کون سمجھ دے؟ بہرحال تو وہ جو دوسرا استاد تھا اس کا 1 ڈزن از اکول ٹو 13 تھا. اب جب یہ 1 ڈزن از اکول ٹو 13 تھا اس کا، تو وہ اب پرنسپل تو نہیں ہے، تو انسان آلٹرنیٹ کی طرف آتا ہے نا. تو کوئی بھی کام ہوتا تھا لوگ ان کے پاس آتے تھے. وہ جو اپنے طرف سے اپنے طریقے سے جو ایشوز ریزالو کر سکتے تھے وہ کرتے تھے، باقی رہ جاتے تھے. وہ ڈسپلن جو ہے وہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو گیا. وقت گزرتا گیا، زندگی جو ہے گزرتی گئی. 35-40 سال کے بعد وہی استاد جو کہ ایم اے انگلش تھا، اس کے بچے کسی غلط جگہوں پر چڑھ کر ناکارہ ہوئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کوڑیوں کے محتاج ہوئے. اور وہی جس کا 1 ڈزن از اکول ٹو 13 تھا، اس کے بچے پڑھ لکھ کر بڑے آفیسر بنے اور اربوں پتی ہو گئے. یہ فارمولا ہے ترقی کا. آپ کہیں گے کہ یہ حلال حرام اور اس سے جو ہے اس کا کیا تعلق ہے جو واقعہ آپ نے سنایا؟
میں نے کہا بہت گہرا تعلق ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا. موضوع یہی ہے کہ جس طرح غذا ہماری حلال ہونی چاہیے, اسی طرح ریسورسز جس کے ذریعے ہم کماتے ہیں وہ بھی جائز اور حلال ہونے چاہیے. 8 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, آپ کہتے ہو کہ میں 9 گھنٹے سے زیادہ نہیں دوں گا. آپ کا سیٹ آپ کو واچ کر رہا ہے, کہتا نہیں ہے مصلیحت کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ چلا لوں گا. چلا تو لوگے لیکن کب تک؟ 6 مہینے, سال, 2 سال, 10 سال, کب تک؟ آپ اپنا پروفائل جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.